اللہ اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے قاضی علی ابن برکات علی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے معاشرت کے اسباب اور زوال ان کا حل۔ یہ بات رہنے والے اور حفظ دعا میں تعلیم حاصل کرے۔ الحمدللہ کفا السلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ صدق اللہ العظیم۔ یک بیک بدلی زمانے نے کروٹ کیسی، جس طرف دیکھے ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر کیا غضب کے آدمی انسان نہیں ہوتے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ صدر محترم اور حاضرین مجلس اور میرے تعلیمی سفر کے عزیز بھائیوں اور مشفق اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے کہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر استفادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مخالفت کی آندیاں چل رہی ہیں، مغربی تہذیب کی سیاہ گھٹاؤ کے ذریعے سے اسلامی تہذیب و تمدن کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ یہودی نصرانی کی طرف سے شمع اسلام کو بجھانے، مسلمانوں کی ملی ہوئی شخصیتوں کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور یہ مغربی تہذیب اور اہل یورپ کے ناپاک سازش کا نتیجہ نہیں، بلکہ ہر طرف سے یہ صدا بلند کی جا رہی ہے کہ مسلمان حیران اور پریشان نظر آ رہا ہے، بدحالی وضوحالی کا شکار ہے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کو خود ایک مسلمان برباد کر رہا ہے۔ حالانکہ تاریخ میں ماضی بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کے اکثر حصوں پر حکمرانی کی ہے، بڑے سے بڑے غرور گھمنڈ کرنے والوں کو اپنے پہلے تنے رونڈا ہے۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے عدل و انصاف کا لاجواب اور بے مثال عمل پیش کر کے دکھایا ہے، جنہوں نے اتحاد و اتفاق اور بھائی چارگی کا چمن لگایا ہے، جنہوں نے صداقت اور سچائی کا جامع پہنایا ہے، اور جہاں ہم تہذیب و تمدن کے پیکر تھے، آج دوسری قوموں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری عزت و حرمت ہم سے دور ہو گئی ہے، دوسری قوموں نے اسے اپنا لیا ہے، دوسری قوموں نے اسے اپنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں چوری ڈکیٹی ظلم و زیادتی کا رواج عام ہو گیا ہے، نئی نئی برائیاں وجود میں آ رہی ہے۔ باپ بیٹے میں لڑائی، بہن بھائی میں لڑائی، بھائی بہن کے حصوں کو دبا رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کیے جا رہے۔ آئے دن اخبار میں یہ خبر شائع ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان بھائی نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا قتل کر دیا، ایک مسلمان بھائی نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا قتل کر دیا، بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا۔ چوری کی وجہ سے مسلمان جیل خانے میں ہے اور جیل خانے کی تکلیف کو برداشت کر رہا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے اندر غلط کاری کو مبتلا کر دیا ہے، پورا معاشرہ اختلاف سے لبریز ہے۔ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کو دبا رہا ہے، ماں و بہنوں کی عصمت داری کی جا رہی ہے، ان کی عصمتوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کی عزت و حرمت کو داغدار کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کی عیوب کو ظاہر کرنے کے لیے مجلس سجائی جا رہی ہے، میٹنگیں بھرائی جا رہی ہے۔ اسرت اور افسوس کی بات ہے، عوام درکنارے علماء امت جو اپنے آپ کو وارث الانبیاء شمار کرتی ہے، وہ بھی اس ناپاک حرکت میں گرفتار ہے۔ انہوں نے بھی اپنی ناموری کو ذلت اور خواری میں تبدیل کر دیا ہے، انہوں نے بھی اپنی ناموری کو ذلت اور خواری میں تبدیل کر دیا ہے۔ حسرت اور افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، کوئی کہتا ہے میں سید ہوں تو صدیقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور فخر سے کہتا ہے میں خان ہوں۔ اگر مسلمان اس غرور و گھمنڈ کو دل سے نکال کر پھینکے تو خدا کی قسم مسلمانوں کے اندر وہی شوقت، وہی عظمت آئیں گی جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام کے اندر تھی۔ تمام صحابہ کا رہنے سہنے کا ڈھنگ ایک تھا، بات کرنے کا طریقہ ایک تھا، مسلمانوں کی شان ایک رہنی چاہیے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر بڑے چھوٹے اور امیر غریب کے درمیان کوئی امتیاز نہیں، دونوں کے احکام ایک، کتاب ایک، تہذیب و تمدن ایک، عبادت کا مسجد ایک۔ گرجی کے تمام مسلمان ایک ہی مرکز کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم کے رہنے والے ہیں، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک اللہ اور قرآن بھی سب کا ایک۔ آج ہمارے اندر ہمیں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بغض و اناد کو مٹانے کی ضرورت ہے، اس طرح کہ ہمارے ساتھ ہمارا ماحول بدل جائے۔
माहौल को खुशबूदार और फिजा को मुअत्तर करने की ज़रूरत है। ईमानी जोश वलवला हमारे दिलों में उभरने लगे, उख़्वत परस्ती की उम्मीद के उभरने लगे। आदमी वो नहीं हालात बदलते जिनको, आदमी तो वो है जो हालात को बदल देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, अरब के जिस माहौल में सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, वो माशरा इख्तिलाफ से लबरेज था। दुश्मनी की आग उसमें भड़क रही थी, इंसानियत का नामो निशान तक मिट चुका था। दरिंदों से भी दरिंदों से भी बेकार अरब की हालत थी। लेकिन जब ज़ाते रिसालत, कुरानी दस्तूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक तालीमात एक ऐसे माशरे की तश्कील फरमाई जिसके अंदर मुसलमानों की माल व दौलत की भलाई, अमल व इखलाक की सुथराई, मसवात पैदा करने की बेहद कोशिश फरमाई। अगर हम तारीख़ औराक़ को गिरा दें, इस दुनिया में लोगों का जायजा ले, तो हमें अच्छी तरह से ये बात मालूम हो जाएंगी कि अगर इस दुनिया में माँ बहनों की इज्जत को बरकरार रखने का मिलता है तो ये उसी कौम के इखलाक का सरमा है। जब खुदा ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की सरदारी से सरफराज फरमाया था तो उन्हीं की बदौलत इस्लामी माशरे की तश्कील हुई। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर माल व दौलत की हिस्से ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को दर कर दिया, जिसकी वजह से दरकिनार कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमान परेशान रह रहा है, नई नई बुराइयों से टकरा रहा है। शहवत रसानी के खातिर अपनी रिश्तेदारी का कोई पास व ख्याल नहीं है। मुल्क के गोशे गोशे में नाइंसाफ़ी हो रही है। एक मुसलमान भाई अपनी दूसरे मुसलमान भाई की तरक्की से जर रहा है। मेरे दोस्तों, हमें सीरत मोहम्मद से मिलता है ये खजीना, जो दूसरों के खातिर वही है असल जीना। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम गरीबों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, भाई बहन के हिस्सों को अदा नहीं करना चाहता। हालांकि ये हुकूकुल इबाद है जो हुकूकुल्लाह से भी ज़्यादा सख्त है। कलमे शहादत के बाद इस्लाम में दो हुकूक वाजिब हुए, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। हुकूक अल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं क्योंकि अल्लाह गफ़्फ़ार रहमान रहीम है। वो अपने बंदों की आजिज़ी को कबूल करता है, कोई बंदा अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, क्या लोगों अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह से सच्ची तौबा करो, बेशक वो तमाम तौबाओं को माफ़ करने वाला है। एक हदीस में है, अगर किसी ने किसी की ज़मीन को दबा लिया, किसी की ज़मीन पर नाहक कब्ज़ा कर लिया तो उसको क़यामत के दिन माफ़ नहीं किया जाएगा। मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठा जमा किया था और उठाने की ताकत नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया, ये कौन लोग हैं? आपने फरमाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने अमानतों का और हुकूकों का अपने ऊपर बोझ उठाया था, उन्हें अदा करने की ताकत नहीं थी, लेते और चले जाते। मेरे दोस्तों, हज़रत गिरामी हुकूकुल इबाद जिस कदर सख्त है उतनी माशरे में गफलत बढ़ती जा रही है। आज हमने चंद चीज़ों का नाम दीन रख दिया है, नमाज व दीन को खारिज कर दिया है। हालांकि चुगली व गिबत का ना होना हुकूक माशरे में शामिल है। हसरत और अफसोस की बात है कि हमें इरशाद खुदावंद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को तर्क कर दिया है, जिसकी वजह से मुसलमान परेशान हाल नज़र आ रहा है। आज हमें तारीख़ के औराक़ को गिरा डालने की ज़रूरत है। आपके दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिलों से, सहाबा के दिलों में अपनी जानों से ज़्यादा दूसरों की मोहब्बत पैदा की थी। मुसलमानों की जान बचाने के लिए नबूवत ने अपनी जानों को कुर्बान कर डाला। ये उनकी फितरत बन चुकी थी। उन्होंने माशरे में एक ऐसा निज़ाम कायम कर रखा था कि अगर कोई बुराई दाखिल होने लगे तो उनके पाकीज़ा माहौल ने पूरी कुव्वत के साथ उसका सामना किया और उसे दाखिल होने से रोक दिया। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इस आयत करीमा में उस वक्त के बाद का नक्शा खींचा गया है। कुरान ने साफ ऐलान कर दिया है और खुले अल्फाज में पुकार कर कहा है, क्या दुनिया में रहने वालों सुन लो और कान खोल कर सुन लो। अगर तुम लोगों ने यही समझ रखा है कि यही जिंदगी है, यही जीकर मरना है, यही अपनी जिंदगी गुजार कर मिट्टी हो जाएंगे, जिस तरह चाहेंगे रहेंगे, जिस तरह चाहेंगे अमल करेंगे, हमसे कोई पूछ कुछ नहीं होगी, हमसे इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा, ये तुम्हारी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। दुनिया में इन्हामात का नतीजा है। कोई इंसान यहाँ जो कुछ करता है क़यामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा, बेहतरीन कान नाक अता किए थे, उसका किस तरह इस्तेमाल किया, उससे पूछा जाएगा।
ہم نے تمہیں علم کے خزینے دیے تھے، دولت کے دفینے دیے تھے، وہ تم نے کیا کیے؟ اس سے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں بندہ بنا کر بھیجا تھا، تم نے غلامی وہ بندے کی حق ادا کیسے کیا؟ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر قسم کے آزائش کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اتنی چیزوں سے نوازا ہے کہ ان کا شمار کیا ہے جائے تو بھی شمار نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم بے وقت گھر سے باہر نکل گئے، دن کے وقت یا رات کے وقت جب آپ باہر نکلے تو اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے عرض کیا کہ آپ دونوں بے وقت گھر سے باہر کیوں نکل آئے ہو؟ کس چیز نے آپ کو مجبور کر دیا ہے؟ تو یک بیک ذبح ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم بھوک کی اضطرابی کی وجہ سے پریشان ہیں، اسی بھوک کی اضطرابی نے ہمیں گھر سے نکالنے پر مجبور کیا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا، اس ذات بابرکت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے بھی اس وقت اسی بھوک کی اضطرابی نے پریشان کر دیا ہے، نکلنے پر پریشان کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا چلو میرے ساتھ، ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک انصاری کے گھر پر تشریف فرمائے۔ اتفاق ایسا کہ وہ انصاری گھر پہ تشریف فرمانا تھے، ان کی اہلیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے خاوند کہاں ہیں؟ اہلیہ نے عرض کی ہو کہ پانی لانے کے لیے گئے ہیں۔ اسی اسرا میں وہ انصاری صحابی تشریف فرمائے۔ ان عظیم ترین مہمانوں کو دیکھ کر ان کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، اور آخر کیوں نہ کھلتا، آخر درد مندوں کے درمیان سرکار دو عالم کو دیدار جو ہو رہا تھا، خوشی کے الفاظ میں فرمایا الحمدللہ ما احد الیوم اکرم الضیاف منی، تمام تعریفیں اس بزرگ تر کے لائق ہے، آج اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب میزبان نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ بھی غور کریں کہ قیامت کی دن ادنا سے ادنا چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو لذیذ مزیدار کھانا کھایا جاتا ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اور اس وقت ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ خود فرمائیں گا آج تم پر کوئی ظلم اور کوئی زیادت نہیں ہوگی، آج کیے کا بدلہ ملے گا، جیسا جس نے بویا ہوگا ویسا ہی کاٹیں گا۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی برا عمل کیا ہوگا تو وہاں اسے دیکھ لیا جائے گا، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر اچھا عمل کیا ہوگا تو اس کے سامنے آ جائے گا، اس کا نام عمل کھولا جائے گا۔ انسان حیران اور پریشان ہو جائے گا اور کہیں گا ہائے میرے نام عمل کو کیا ہوا، ہائے میرے نام عمل کو کیا ہوا، اس میں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو لکھی نہ ہو۔ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاب حجازی نہ رہے۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ جب میں سر سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔